खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रेस नेटवर्क के पास्टर दानिश पीटर साहब का, जो ग्रेस नेटवर्क के CEO भी हैं। मैं उनका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं इस चैनल पे अपने मैसेज को रिकॉर्ड करवा सकूँ। आज के मैसेज की अगर हम बात करें तो मैं आज अपने व्यूअर से बात करना चाहूँगा कि खुदाए कादिर मुतलक के साथ कैसे सुलह हो सकती है। हमारा जो मैसेज है आज का, उसका जो मेरा टॉपिक है वो है खुदाए कादिर मुतलक के साथ कैसे सुलह हो सकती है। अगर हम बात करें बाइबल मुकद्दस के हवाले से कि खुदाए कादिर मुतलक के साथ किस तरह से हमारी सुलह हो सकती है, तो देखें दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी कौमें हैं जो इस रेस के अंदर लगी हुई हैं कि किस तरह से उनका खुदा से जो ताल्लुक़ है वो बहाल हो सके, और वो अपने इस ताल्लुक़ को बेहतर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती हैं। बहुत सी कौमें आज इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, मगर अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो हम खुदा से किस तरह से सुलह कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस की रो से जब हम बात करते हैं तो खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा जो है वो क्या है, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है और वो इंसान से प्यार करता है। मगर खुदा ने अगर हम बाइबल मुकद्दस की रो से देखें तो कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी हजत के सबब से जो उसने हमसे की, इफ्सियों 6 बाब की 4 आयत में ये हवाला मरकूम है। और अगर हम पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत को तलावत करें तो वहाँ लिखा है, हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। इसका मतलब ये है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा मोहब्बत है और वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। मगर हम जो है इंसान जो है वो क्या है, गुनाहगार है। तो चूँकि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, इसलिए वो इंसान से क्या करना चाहता है, सुलह करना चाहता है। जो मेरा टॉपिक है वो यही है, हाउ टू हैव पीस विद ऑलमाइटी गॉड, यानी हम खुदाए कादिर मुतलक से किस तरह से मोहब्बत कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हमारी जो खुदा से है वो सुलह क्यों नहीं हो पाती। अगर हम बात करें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तो इसकी 2 बड़े मसाइल या वजूहात हैं। 2 मसाइल मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मसाइल क्या हैं जिनकी बदौलत जो है वो इंसान की खुदा से जो है वो सुलह नहीं हो पाती। सबसे पहला मसला जो है वो ये है कि हमारे गुनाह खुदा से हमें क्या करते हैं, जुदा करते हैं। हमारे जो गुनाह हैं वो हमें खुदा से जुदा करते हैं। अगर आप अदन की कहानी, जो अदन का वाक़या देखें बाइबल मुकद्दस में, पैदाइश की किताब में, तो खुदा ने इंसान को जब पैदा किया, बनाया, तो आदम और हवा को बनाया, और क्या किया कि आदम ने गुनाह किया। आदम ने गुनाह किया और वो गुनाह जो है वो पूरे नस्ल इंसानी के अंदर जो है वो पहुंच गया, वो फैल गया बड़ी तेज़ी से। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी, आज जो भी इंसान पैदा होता है वो आदम के गुनाह के अंदर पैदा होता है। तो ये एक बड़ा मसला है कि हम अपने आप को ये नहीं समझते कि इंसान जो है वो गुनाहगार है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं आज आपके साथ जो शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि इंसान को सबसे पहले वो ये समझना है कि वो गुनाहगार है, वो एक गुनाहगार शख्स है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, यसाया 59 बाब और उसकी 2री आयत हमें बताती है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। देखें, इस हवाले के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कि तुम्हारी बदकिरदारी ने, यानी इंसान गुनाहगार है और उसकी बदकिरदारी ने क्या किया है, खुदा के दरमियान और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा कर दी है। और उसने ऐसा किया है कि अपने आप को रूपोश कर लिया। खुदा बाप ने अपने आप को रूपोश कर लिया क्योंकि इंसान गुनाहगार है। रोमियो 3 की 23 के बारे में जब हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत में ये हवाला है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या हुए, महरूम हुए। सब ने गुनाह किया। अब बात आ जाती है कि ये सब कौन, सब वो जो बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंग सब, ऑल ह्यूमैनिटी, यानी जो भी शख्स इस दुनिया के अंदर पैदा होकर आया है सिवाय खुदावंद यसुअल मसीह के, जो बाप का इकलौता है,
उसके अलावा जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर पैदा हुए सब ने गुनाह किया और खुदा के क्या हुए, जलाल से महरूम हुए। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से, पहला मसला जो आज हमने डिस्कस किया वो ये है कि हमारे गुनाह खुदा से हमें क्या करते हैं, जुदा करते हैं। और बाइबल मुकद्दस क्लियरली हमें ये बताती है कि यसाया नबी के सिफ़े के मुताबिक कि हम गुनाहगार हैं, हमारी बदकिरदारी खुदा को हमसे क्या करती है, दूर करती है। और जिस तरह से रोमियो के ख़त, मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 3 बाब की 23 आयत में हमने देखा कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो ये वो पहला मसला है जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर है। इस पहले मसले का हल जो है वो अब इंसान जो है वो ढूंढना शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि कौमें जो है वो इस रेस के अंदर लगी हुई हैं कि किस तरीके से खुदा के साथ सुलह हो जाए और खुदा जो है हमें निजात दे दे, हमारी मुखलसी हो जाए। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे गुनाह खुदा से, पहला जो मसला हमने बात की वो ये थी कि हमारे गुनाह खुदा से हमें जुदा करते हैं। तो ये किस तरह से है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, 2 पहाड़ है और उसके बीच में एक खाई है और लोग एक तरफ हैं और दूसरे पहाड़ की तरफ बीच में खाई है और दूसरे पहाड़ पर क्या है, खुदा है। अब लोग जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खुदा तक हमारी रसाई हो जाए, बीच में लेकिन गैप है, खाई है। अब इस लेवल को किस तरह से भरा जा सकता है, लोग इस दौड़ में लगे हैं कि कोई ऐसा ब्रिज बना दिया जाए, कोई ऐसा पुल बना दिया जाए 2 पहाड़ों के बीच में, एक पहाड़ पे खुदा है और दूसरे पहाड़ पे इंसान जो गुनाहगार है। अब वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसा ब्रिज बनाऊं जिसकी बदौलत जो है वो मैं क्या करूं कि खुदा तक मेरी रसाई हो जाए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से लोग ये काम बात करेंगे कि क्या वो चाहते क्या हैं, किस तरह से उनकी निजात हो जाए। अच्छा, ये तो पहला मसला है कि गुनाह इंसान को इस बात का इकरार करना है कि वो गुनाहगार है। और दूसरे मसले के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दूसरा मसला क्या है, आइए देखते हैं दूसरे मसले के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है। दूसरा मसला यह है कि खुदा तक रसाई करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वो नाकाफी है। हम इस पर भी बात करेंगे कि इंसान जो है वो क्या कुछ करता है खुदा तक रसाई करने के लिए और ये चीज़ें क्यों नाकाफ़ी हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है वो खुदा तक रसाई जो है वो किस तरह से होती है। मेन जो हमारा पॉइंट है वो ये है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इमसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 12वीं आयत। आइए इस हवाले को तिलावत करते हैं। इमसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 12वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, लिखा है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अब इंसान को लगता है कि रास्ता बड़ा सीधा चल रहा हूं मैं, रास्ता जो है वो बड़ा हमवार है, मैं बिल्कुल परफेक्ट जा रहा हूं और खुदा तक डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा। मगर इंसान को ये मालूम नहीं होता कि ये राह जो जिस पे चल रहा हूं मैं वो कौन सी राह है और उसकी एंड में क्या है। बाइबल मुकद्दस क्या बताती है, इमसाल की किताब में हवाला हमने ये तिलावत किया है, उसके इंतहा में मौत की राहें हैं। तो ऐसी बहुत सारी कौमें हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो ऐसे एक रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिसके एंड में सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं। हमने बात करनी है कि हमारी खुदा से किस तरह से सुलह हो सकती है, हम हमेशा की जिंदगी किस तरह से पा सकते हैं। मुकद्दस पौलुस का खत इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, 2 बाब 8वीं और 9वीं आयत में मरकूम है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से और फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की क्या है, बख्शिश है और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र ना करे। जैसा कि हमने पहले हवाला जो तिलावत किया था कि ऐसे रास्ते हैं जो इंसान अपनाता है जिसके एंड में क्या है, मौत है, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये रास्ते किस तरह के। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है हमें ईमान के वसीला से और फजल से निजात मिली है। ये खुदा का फजल है। फजल क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। खुदा के फजल से हमें निजात मिलती है और निजात जो है वो खुदा की तरफ से बख्शिश है। इसके लिए बहुत सारे ऐसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है इंसान को। हम इन कामों के ऊपर भी बात करेंगे कि काम कौन कौन से हैं जो इंसान करता है ताकि खुदा तक उसकी रसाई हो जाए। मगर बाइबल मुकद्दस इफिसियों 2 बाब और उसका 8वीं और 9वीं आयत हमें बताती है कि ये खुदा की बख्शिश है। बख्शिश वो चीज़ होती है
جس میں آپ کا کوئی رد و عمل نہیں ہوتا. آپ نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ کو وہ چیز بخش دی گئی. اس کا مطلب ہے اس میں آپ نے کوئی کام یا کوئی ورک ڈن نہیں کیا نجات حاصل کرنے کے لیے, یہ آپ کو مفت مل گئی ہے, خدا کی بخشش ہے, اور نہ امال کے سبب سے. امال کیا ہے؟ امال گڈ ورکس ہیں, گڈ ڈیڈز ہیں, جو انسان کرتا ہے کہ میں اچھے کام کروں گا تو شاید میری بخشش ہو جائے گی. مگر بائبل مقدس کچھ اس کے الگ ہمیں بتاتی ہے, کہتی ہے کہ امال کے سبب سے نجات نہیں ہے, تاکہ کوئی کیا نہ کرے, فخر نہ کر سکے. لوگ جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا, میں نے یہ کام کیا, میں نے چڑھاوے چڑھائے, یا میں نے کسی غریب کی مدد کی, تو میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا. تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں کہ میں اچھے کام کرتا ہوں, اس لیے میری جو ہے وہ کیا ہے, رسائی زیادہ ہے, میں خدا کے زیادہ قریب ہوں. مگر بائبل مقدس بالکل جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہمیں بات بتاتی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ پل کی, اور پل بنائے, اور دو پہاڑ ہیں, ایک پہاڑ پہ انسان ہیں یعنی کہ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, اور دوسرے پہاڑ پر خدا ہے. ہم نے خدا تک کیا کرنی ہے, رسائی پانی ہے, اور بیچ میں جو ہے وہ ایک ہم ایسا پل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس پل کے اندر جو چیزیں ہیں, جیسے اگر کوئی انجینئر جو ہے وہ برج بناتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ بہت سارا مٹیریل اکٹھا کرتا ہے, اس کے لیے بلاکس لگاتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ انجینئرنگ کے حوالے سے, سول انجینئرنگ کے حوالے سے وہ ساری چیزیں اکٹھا کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ پل کی تعمیر کرتا ہے. اچھا, اب انسان جو ہے وہ خدا تک رسائی پانے کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں جو اکٹھی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ کیسا پل ہے, اس کے لیے وہ کیسا مٹیریل بنا رہا ہے کہ خدا تک جو ہے وہ اس کی رسائی ہو سکے. آئے اس پہ بات کرتے ہیں. انسان کیا کرتا ہے, نیک اعمال. کیا کرتا ہے, نیک اعمال کرنے چاہیے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو اگر کوئی شخص ایماندار ہے, بلیور ہے, خداوند یسوع مسیح کو مانتا ہے کہ وہ اس کا منجی ہے, تو اس کو اچھے کام کرنا ضرور ہے, کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہی سکھاتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ تو وہ کام ہے جو انسان کرتا ہے, نیک اعمال, مذہب, فلسفہ, اخلاقیات, یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب مذہب کیا, وہ بڑا مذہبی ہو جاتا ہے, انسان جو ہے وہ بڑا مذہبی ہو جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میں صبح بھی جاتا ہوں چرچ میں دعا کرتا ہوں, میں دوپہر میں بھی جاتا ہوں, میں شام میں بھی جاتا ہوں, یا میں گھر میں جو ہے وہ 5 سے 6 دفعہ جو ہے وہ میری دعائیہ بڑی زندگی ہے. دیکھیں, انسان کی زندگی دعائیہ ہونی چاہیے, یہ بات سچ ہے. مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری خدا سے صلح ہو تو یہ وہ سارے گڈ ورکس ہیں, فلسفہ ہے, اخلاقیات ہے, آپ اپنی اخلاقیات, مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے میری خدا تک کیا ہو جاتی ہے, بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ یا رسائی ہو جائے گی, یہ بات غلط ہے. خدا تک رسائی پانے کے لیے اگر میں یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں. جب خداوند یسوع مسیح کراس پر تھے تو 2 ڈاکو, ایک دائیں اور ایک بائیں, ان کے ساتھ موجود تھے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا ڈاکو نے یہ سارے کام کیے تھے؟ کیا ڈاکو کے نیک اعمال تھے؟ کیا وہ ڈاکو بڑا مذہبی ڈاکو تھا جس کو نجات ملی؟ کیا وہ فلسفہ اس نے ریڈ کیا ہوا تھا, یا وہ فلسفر تھا؟ نہیں. کیا اس کی اخلاقیات بہت اچھی تھی؟ نہیں اچھی تھی. اس کی اخلاقیات تو نہایت غلط تھی, کیونکہ اس نے زندگی کے اندر جو ہے وہ ڈاکے ڈالے ہیں, اس نے زیادتیاں کی ہیں, برے کام کیے ہیں اس نے. مگر جب اس نے کراس پر, صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا, اور قبول کر کے اس نے کہا کہ یہ نیک شخص, نیک آدمی ہے, جب وہ قبول کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کو, تو اسی وقت اس کے لیے کیا ہوتا ہے, نجات کا راستہ کھل جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں اعمال تھے, ان کی وجہ سے اس کی رسائی خدا تک نہیں ہوئی. اس کی مذہبی زندگی تو تھی ہی نہیں. اس کا مطلب مذہبی زندگی ہمیں خدا تک نہیں, نہ ہی فلسفہ, نہ ہی اخلاقیات. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں خدا تک پہنچ سکوں. یہ ایسا نہیں ہے. پھر ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ خدا تک رسائی کیسے. مقدس پولس رسول کا خط تیتس کے نام, اس کا 3 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی, مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں,
جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق. دیکھیں یہاں پر مقدس پولس رسول تیتس کو خط لکھتا ہے اور اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ نجات کبھی بھی جو ہے وہ ایسے راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں ہے. انسان راست بازی کے کام کرتا ہے مگر نجات نہیں پاتا. نجات راست بازی سے نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, بڑا کلیئرلی مقدس پولس رسول جو ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے. اس بات کو تیتس کو خط لکھ کے کہتا ہے, اور یہ کلیسیاؤں کے لیے, یہ صرف تیتس کے لیے نہیں لکھا, یہ پوری تمام کلیسیاؤں کے لیے خدا نے, یہ خدا کا کلام ہے, خدا کا الہام ہے. یہ وہ خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق. یہ خدا کی طرف سے کیا ہے, خدا کی یہ الفت ہے انسان کے ساتھ, اس کی الفت ہے کہ اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں دی. نجات کس طرح سے ملتی ہے؟ جس طرح سے ڈاکو کو ملی. کیسے؟ ڈاکو نے خداوند یسوع المسیح کو قبول کیا, قبولیت سے نجات ملتی ہے. آج اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آپ خدا کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو افسیوں 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت اور مقدس پولس رسول کا خط تیتس کے نام 3 باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت میں ہمیں کلیئرلی واضح طور پہ خدا ہم سے یہ کلام کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ نجات جو ہے وہ خدا کی بخشش ہے. یہ ہمیں گفٹ ملا ہے خدا کی طرف سے, یہ ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں ہے. ایک پل کے سوا ہم بات کر رہے تھے کہ پل جو ہے وہ برج, یعنی کہ پل ایک بنانا چاہتے ہیں انسان تاکہ خدا تک کیا ہو جائے, ان کی رسائی ہو جائے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ سوائے ایک پل کے کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچتا. اور وہ پل کیا ہے؟ ایک ہی پل ہے جو خدا تک آپ کو پہنچا سکتا ہے. اور وہ پل کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے بات کی 2 پہاڑ ہیں اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں کھائی ہے, ایک طرف انسان ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ خدا ہے. اب وہ پل میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. 2 مسئلوں پہ ہم نے بات کر چکے ہیں. وہ جو 2 مسئلے ہیں وہ کیا تھے؟ پہلا مسئلہ میں ریوائز کروں گا. پہلا مسئلہ جو ہم نے بات کی ہے وہ ہے ہمارے گناہ خدا سے ہمیں جدا کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ خدا تک رسائی کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکافی ہے. اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہم بڑے نیک اعمال کرتے ہیں, ہم یتیموں کی مدد کرتے ہیں, ہم ان کی شادیاں کرواتے ہیں, ہم جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم ایسے سینٹر کھولتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ بھوکے آئیں اور کھانا کھائیں, ہمیں ثواب ملے گا. یہ سارے وہ کام ہیں جس میں ہم جو ہے بات کرتے ہیں کہ یہ وہ ہمیں خدا تک نہیں پہنچا سکتے. پھر کون سا ایسا پل ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے نجات صرف اور صرف کس سے ہے؟ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے, کیونکہ یہ خدا کی کیا ہے؟ بخشش ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ پل کون سا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ خدا تک رسائی پا جائیں. بات کرتے ہیں. خدا کا پل صلیب ہے. یہ ہے خدا کا پل. انسان پل بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس پل کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کس طرح کا مٹیریل ڈال رہا ہے؟ وہ مٹیریل جو ڈال رہا ہے وہ ڈال رہا ہے نیک اعمال اور فلسفہ مذہبی ہو رہا ہے. یہ سارے وہ مٹیریل ہیں جس سے وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. پھر ایسا کون سا وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے؟ وہ ہے خدا کا پل جس کو ہم کہتے ہیں صلیب. تو صلیب ہی ایک ایسا راستہ ہے. انسان ایک پہاڑ پر ہے, خدا دوسرے پہاڑ پر ہے, بیچ میں کھائی ہے. اگر آپ بیچ میں صلیب لگا دیں ان دونوں پہاڑوں کے تو آپ کو راستہ جو ہے اس صلیب سے کراس ہو کر آپ جائیں گے تو خدا تک کیا کریں گے؟ ایگزیکٹلی خدا تک آپ پہنچ جائیں گے. تو صلیب ہی دنیا کے اندر ایک ایسا واحد پل ہے, صلیب, جس پہ سے آپ نے گزر کر جانا ہے اور خدا تک کیا ہے؟ پہنچ جانا ہے. یسوع مسیح صلیب پر موا, مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے اور خدا کے ساتھ ہماری صلح کو ممکن بنایا ہے. تو اب بات یہی ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بات ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ صلیب پر موا, مردوں میں سے پھر زندہ ہوا. اس بات پر ایمان لے کر آنا ہے. اور اس نے ہمارے گناہوں کی کیا دی ہے؟ قیمت دی ہے. اچھا, ہمارے گناہوں کی جو قیمت ہے وہ خداوند یسوع المسیح نے پے کی ہے. تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ یہ ایک گفٹ ہو گیا, کیونکہ ہم گناہ گار تھے اور خدا نے کیا کیا؟ خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خداوند یسوع المسیح کو قربان کیا.
وہ موا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہی گاسپل ہے, یہی انجیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ واٹ از دا گاسپل. انجیل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انجیل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت میں یہ لکھا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وہی بات پہنچا دی جو مجھ تک پہنچی, کہ پس مسیح خداوند کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور پھر دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا. یہ ہے گاسپل, یہی گاسپل کی ڈیفینیشن ہے. اس پر ایمان لانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا خداوند یسوع مسیح کو, اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا, جس طرح سے اس ڈاکو نے کیا. اسی طرح سے ہم قبول جب کرتے ہیں تو ہمارے تمام قسم کے گناہ, جو پہلا مسئلہ تھا کہ انسان گناہ گار ہے, وہ دھل کر صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں. خداوند یسوع المسیح کی جو راست بازی ہے وہ ہم پر آ جاتی ہے. پہلا تیموتھیوس 2 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک, یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ایک ہے, یعنی کہ درمیان میں صرف صلیب ہونی چاہیے, راستہ صرف صلیب ہے. تو ہر انسان کو کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے, اس لیے کہ مسیح نے بھی, یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے ایک ہی بار دکھ اٹھایا. مسیح نے ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. تو لوگوں کو اگر خدا سے صلح کرنی ہے, میرا آج آپ سے ویورز کے ساتھ یہ پیغام ہے کہ خدا سے صلح کرنی ہے تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لو. رومیو 5 باب اور اس کی 8 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. یہ رومیو 5 باب کی 8 ہے. ہم گناہگار تھے, مسیح ہمارے خاطر موا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ دعا اور درخواست کرنے کے ذریعے یسوع مسیح پر ایمان لائیں. وہ آپ کا نجات دہندہ ہے. میرا آج کلیسیا سے یہی میسج ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی صلح ہو جائے تو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لو. مان لو کہ اس نے میرے گناہوں کے لیے موا, دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا, تو ہماری نجات جو ہے وہ ممکن ہے. کیونکہ یوحنا کی اگر ہم انجیل پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یوحنا 1 باب کی 12 آیت میں, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. تو ویورز, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو خدا جو ہے پھر ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہم خدا باپ کے فرزند بن جاتے ہیں, ہم اس کے بیٹے بن جاتے ہیں, بیٹے اور بیٹیاں. تو خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں تاکہ ہم جو ہے وہ خداوند اسی نجات کو حاصل کر سکیں جو ہمارے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مفت مہیا کی ہے. یہ میرا آج آپ سب کے سب سے میسج ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. کوئی دنیا کی چیز آپ کو خدا باپ تک نہیں پہنچا سکتی, صرف اور صرف برے کا لہو, ہمارے خداوند یسوع المسیح کا لہو ہے جو آپ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں تاکہ نجات پائیں. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے صرف اور صرف ایک کام ہے کہ یسوع پر ایمان لائیں, اس کے مرنے, دفن ہونے اور جی اٹھنے پر. خداوند کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرے. خداوند آپ کو برکت دے.